بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے دعائیں۔ پہلی دعا بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے دعائیں کرنے کی پہلی دعا، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں 56 حدیث نمبر کیا ہے؟ 56 لا باس طہور انشاءاللہ، اس کا مطلب کیا؟ 5656 یعنی 56 حدیث نمبر ہے بخاری شریف میں۔ بیمار پرسی کے وقت مریض کے لیے دعائیں۔ دوسری دعا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان کسی ایسے شخص کی بیمار پرسی کرے جس کی موت کا وقت نہ پہنچا ہو اور 7 دفعہ یہ دعا پڑھے تو اسے عافیت مل جاتی ہے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 مرے پڑھے کہ جس کی موت کا وقت نہ پہنچا ہو، 7 دفعہ یہ پڑھے تو اسے عافیت مل جاتی ہے بیماری سے۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں بڑی عظمت والے اللہ سے جو عرش عظیم کا رب ہے کہ وہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 2083 جامع الترمذی شریف میں یہ حدیث ہے، 2083۔ اسی طرح زندگی سے نا امید مریض کی دعائیں، زندگی سے نا امید مریض کی دعائیں۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ یہ صحیح بخاری شریف میں 5674 نمبر ہے۔ جب موت کے قریب انسان ہو تو زندگی سے اب نامید ہو جائے وہ مریض، وہ یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال کر اپنے چہرے مبارک کو پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی کئی سختیاں ہیں، موت کی کئی سختیاں ہیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال کر اپنے چہرے مبارک پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔ اس کا کیا مطلب؟ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے 44 49 4449 4449 4449۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈال کر اپنے چہرہ مبارک پر پھیرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یقیناً موت کی کئی سختیاں ہیں۔ اسی طرح قریب الموت کو تلقین کرنے کا حکم، جو شخص موت کے قریب ہو اس کو تلقین کریں، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ ابو داؤد میں حدیث 3116، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3116۔